قانونی مہاجرین کی کشتی ترک شہر ازمیر سے اٹلی جاتے ہوئے گہرے سمندر میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ترکی سے غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والی کشتی ڈوب گئی ہے۔ پاکستانیوں سمیت درجنوں افراد دام بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے یورپ کی ڈنکی کیسی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ غیر قانونی ہوتی ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈنکی لگانے والا بندہ اگر ماں کی دعا، قسمت، ہاتھ کی بہتر لکیر، ان گنت منتوں، مرادوں اور درجنوں بارڈر سیکیورٹی اہلکاروں کی کرپشن سے بچ کر سمندر کے سازگار موسم میں اور ایجنٹ کی مہربانی سے موت کو شکست دے کر اگر یورپ پہنچ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ ڈنکی لگانے والا بندہ ماں کی دعا، قسمت کی لکیر، ان گنت منتوں، مرادوں، درجنوں بارڈر سیکیورٹی اہلکاروں کی کرپشن، سمندر کے سازگار موسم اور ایجنٹ کی مہربانی سے موت کو شکست دے کر یورپ پہنچ گیا تو پھر کیا ہوا؟ یورپ پہنچنے کے لیے 3 راستے ہیں، جن میں سب سے مصروف راستہ مرکزی سمندری راستہ شمالی افریقہ یعنی لیبیا سے اٹلی اور بعض کیسز میں مالٹا کو جاتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن نے سب سے زیادہ لیبیا کے راستے کو ہی استعمال کیا ہے۔ اگر مناسب سواری نہ ہو تو سمندر کا سفر خطرناک ہوتا ہے، مگر بحر روم تارکین وطن کے لیے جان لیوا ثابت ہوا ہے۔ 2014 سے اب تک بحیرہ روم کے مرکزی سمندری راستے میں 17,000 سے زیادہ افراد غرقاب ہو چکے ہیں۔ یورپ کی آغوش میں لاکھوں پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن یا غیر دستاویزی طور پر پہنچنے والے پاکستانی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ناممکن کو ممکن بنا کر کسی نہ کسی طرح یورپ پہنچنے والوں کو آگے روزانہ کی بنیاد پر استحصال کے ایسے سمندر کا سامنا ہوتا ہے جس میں تیرتے مگرمچھ پھر کئی برسوں انہیں جینے نہیں دیتے۔ یہ یورپی معاشرے کے ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو مشکل ترین حالات میں بھی قانونی، سماجی یا حکومتی مدد حاصل نہیں کر پاتے۔ درست ویزا یا پناہ گزین کی حیثیت کے بغیر یہ پاکستانی اس یورپ کو ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں جس کی ویڈیوز دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے تھے۔ مثلاً صاف ستھری رہائش گاہ، یوروز میں بے حساب کمائی، صحت کے بنیادی سہولت، جاب سیکیورٹی اور سوشل سیکیورٹی۔ لیکن غیر قانونی طور پر آنے والوں کو یورپی سرد موسم کے حسین نظارے ڈھونڈے بھی نہیں ملتے۔ یورپی ممالک میں اب دفتری امور میں کاغذ قلم ختم ہو گئے ہیں اور ڈیجیٹل آئی ڈی سسٹم بن گیا ہے۔ ایک ہی ڈیجیٹل آئی ڈی نمبر سے پولیس، امیگریشن، صحت اور ٹیکس کے معاملات ڈیل ہوتے ہیں۔ آفت کے مارے یہ غیر قانونی پاکستانی پناہ گزین کئی برس سرکاری رجسٹریشن سے کتراتے رہتے ہیں۔ جب حیثیت قانونی نہیں تو بینک اکاؤنٹ بنوانا بھی ممکن نہیں۔ یوں انہیں انتہائی معمولی یومیہ اجرت پر رکھ لیا جاتا ہے۔ بعض کو ایسے استحصال سے گزرنا پڑتا ہے کہ نوکری دینے والا کئی ماہ پیسے کھا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ ہے ایسا استحصال عموماً اپنے ہم وطن پاکستانی ہی کرتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں پولیس جرم کے متاثرین اور گواہوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی امیگریشن کی حیثیت کا حوالہ دیے بغیر جرم رپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہر یورپی ملک یہ سہولت نہیں دیتا۔ ایسے پاکستانیوں کا غیر قانونی پناہ گزین ہونا ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جرائم پیشہ اور مفاد پرست اس مجبوری کو خوب استعمال کرتے ہیں۔ کاغذ پورے نہ ہوں تو معمولی کام بھی انہیں مہنگا پڑتا ہے۔ بات پر یورپ میں بیٹھے بہروپیے ان سے محنت کی کمائی اینٹتے ہیں اور مشکل سے ہی جو بچ جائے وہ رقم پاکستان بھیجنے کے لیے الگ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہاں قدم قدم پر انہیں اپنے غیر قانونی ہونے کا بھتہ دینا پڑتا ہے۔ شناخت قانونی نہ ہو تو ہنگامی صورتحال میں بھی حکام سے بچنے کے لیے بڑے سے
سے بڑا سانحہ خاموشی سے جھیلنا پڑتا ہے۔ یہ پاکستانی شدید بیماری کی صورت میں بھی ڈاکٹروں سے کتراتے ہیں، کیونکہ بعض یورپی ممالک میں ڈاکٹرز پابند ہیں کہ وہ حکام کو غیر قانونی مریضوں کی معلومات فراہم کریں۔ یورپ کے پالیسی ساز ہمیشہ غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے آبائی ممالک میں واپس بھجوانے یا ریگولرائزیشن پروگرام کو ممکنہ حل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ غرض کے افغانستان میں طالبان کی واپسی اور یوکرین روس کی جنگ کے بعد یورپ میں مہاجرین کا ایک سیلاب امنڈ آیا ہے۔ اس لیے غیر قانونی پاکستانی تارکین وطن کو اب مستقبل میں یورپ کیسے قانونی شکنجوں میں جکڑے گا، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ غیر قانونی پاکستانی تارکین وطن زندگی کے کتنے ہی برس یقینی اور غیر یقینی کی کیفیت میں گزار دیتے ہیں اور اس وقت تک اس کا سانس نہیں لے پاتے جب تک ان کی حیثیت قانونی نہ ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ یورپ میں غیر قانونی سے قانونی ہونے کا یہ طویل سفر بھی بحیرہ روم میں غوطے کھاتی کشتی کے سفر سے کچھ کم تکلیف دہ نہیں ہے۔